یہ جو بار بار اریسٹ ہونا، تو پولیس والے آپ کو بتاتے ہوں گے کہ اوپر سے آرڈر ہے یا کوئی فرمائشی کسی طرف سے گرفتاری ہاں ہوتی بس تھی؟ وہ یہ کہہ دیتے تھے آپ کو پتہ ہے نا آپ گرفتار کیوں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا آپ فرمائشی گرفتار ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا نانی کی طرف سے گرفتاری ہو رہی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں نا نانی کون ہے. تو میں کہتی تھی نہیں. تو وہ کہتے تھے یہ آپ کی یہ فرمائشی گرفتاری ہیں ساری، ان کو بڑی تکلیف ہے آپ کے باہر آنے سے، وہ نہیں چاہتی ہیں آپ باہر آئیں. تو وہ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی رہتی تھی اور ہمیں بتاتے رہتے تھے. میں نے مجھے کبھی لگا نہیں کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے مجھے لگتا نہیں کہ ان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرا سکیں. جو خود بیچاری ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ کے کیس معاف کروا کے ترلے منتے کر کے آئی ہو، فارم 47 پہ بیٹھی ہو، آپ کو لگتا ہے اس کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کسی کو گرفتار کر سکے یا اندر رکھ سکے؟ مجھے ایسا لگتا ہے وہ بیچاری خود ہی کسی قابل نہیں ہے. بہت اور لوگ تھے، بہت لوگوں کو میں بہت اچھی لگتی ہوں تو بہت لوگ ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے، وہ اکیلی تو مجھے نہیں لگتا اتنے قابل. اچھا دیکھیں، ابھی بھی وہی ٹون ہے اور ابھی بھی اسی طرح جا رہی ہیں. تو فیکٹ ہے نا، مطلب ایک بندے جس کو خود ہی معافیاں لے کے آنا پڑا ہو، وہ کیسے کسی کو اندر، وہ تو خود ہی بیچاری ہر وقت پریشانی میں رہتی ہوگی کہ ابھی کہیں میرے کو کیس نہ کھول جائیں، ابھی میری معافی تلافی کب خارج ہو جائے اور میں خود ہی اندر جاؤں. تو اس کو تو خود پہ فوکس کرنا چاہیے، اس کا نمبر کبھی بھی لگ سکتا ہے. مطلب میرے تو کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، جب مجھے اس سے پہلے بھی 9 مئی سے پہلے بھی دھمکیاں ملتی تھی کہ جی وہ بڑی فرینڈ ہے آپ سے تو آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، تو میں کہتی تھی میرے ساتھ کیا ہی کر لیں گی، میں نے کون سی کرپشن کی ہوئی ہے، میں نے کون سی جائیدادیں بنائی ہیں، میری کون سی لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی جائیدادیں ہیں، یا میں کوئی 1500 کنال کی مالک ہوں لاہور میں، تو مجھے کسی طرح کیا ہی کر کے پکڑ لیں گے. تو ہمارے تو ایسے کیسز بھی نہیں تھے تو ہم پکڑے گئے ہیں. تو آپ کے تو بڑے کیسز ہیں، آپ تو خیر ہی منائیں، جب ٹائم آیا تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے والد سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی جب آپ رہا ہوئیں، اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ بھی مطلب میں ہے. حیران ہوئی کہ آپ سی ایم کی پوسٹ پہ بیٹھ گئی ہوں، تو عمر نازم اگر عہدے کا ہی خیال کر لیں، مطلب چلو عمر کا تو نہیں ہے ان کو، تو آپ اس کا ہی لحاظ کر لیں کہ بھئی اب آپ سی ایم ہیں، آپ کدھر مقابلے کر رہی ہیں، خود بھی پریس کانفرنس آ کے کر کے گئیں، پھر پوری پارٹی بھی چھوڑ دی. تو پھر اس پہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے صرف خان سے ہی obsessed ہے، یہ تو اس کی ایک ورکر سے بھی obsessed ہے. مطلب یہ اتنی بیچاری فرسٹریٹڈ ہے کہ یہ ایک بندی کے ایک ورکر جو کسی عہدے پہ بھی نہیں ہے، اس کے باہر آنے پہ اتنی فرسٹریٹ ہوئی کہ آ کے پریس کانفرنس خود ہی آ کے کر گئی اور اپنی پارٹی پوری لگا دی اور پیچھے پریس کانفرنس کرنے میں. تو وہ تو خود ہی ان کو جو ہوا شرمندگی ہوئی. مجھے تو میرا تو کچھ نہیں گیا. نہیں تو اتنی محبت کیوں ہے آپ سے؟ وہ میری فین ہے بہت لوگوں کی طرح وہ بھی میری فین ہے. اچھا، وہ آپ کی فین ہے؟ ہاں، وہ میرے شوز بہت شوق سے دیکھتی رہی ہیں، ان کو میرا شو بہت اچھا لگتا تھا، وہ فالو کرتی تھیں مجھے میرے خیال سے، تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا، تو ان کو بہت مسئلہ تھا اس سے کہ میں اتنا اچھا کیوں بولتی ہوں ان کے. اچھا صنم، اس سارے معاملے میں تحریک انصاف کی طرف سے کتنی سپورٹ ملی باقی خواتین کو جو آپ کے ساتھ تھیں؟ وکلاء کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے سپورٹ ملی، اور اگر ملی تو کتنی ملی؟ دیکھیں، جو ان کے پی ٹی آئی کے جو اپنے لائرس تھے وہ کانٹیکٹ کرتے تھے، جن لوگوں کو لائرس چاہیے ہوتے تھے، جو خواتین اریسٹ ہوتی تھی، وہ ہر وقت ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے تھے کہ کون اریسٹ ہوا ہے. ہم بھی جتنی دفعہ جاتے تھے وہ پوچھتے تھے. مگر چلو اٹھا لو سوری، تو پی ٹی آئی کے جو لائر تھے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے رہتے تھے کہ کون اریسٹ ہوئے کون نہیں اریسٹ ہوئی. لیکن میرے اپنے لائر تھے نیئر صاحب، شروع میں میرے سارے کیسز انہوں نے اور پاشا نے دیکھے ہیں، اور وہ مجھے انہوں نے جو بتایا وہ یہی بتایا. ان کو خان صاحب نے کہا تھا میرا کیس دیکھنے کے لیے، مگر انہوں نے مجھے کہا کہ میں اسپیشلی تمہاری بیٹی اور تمہارے بچوں کی وجہ سے تمہارا کیس دیکھ رہا ہوں. حالانکہ خان صاحب نے ان کو کہا تھا نیئر صاحب کہ آپ نے صنم اور عالیہ کا کیس دیکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پرسنل ریزنس کی وجہ سے بھی تمہارا کیس دیکھ رہا ہوں. تو وہ تو ایز اے فیملی ہمارے ساتھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد سے وہ ادھر لاہور میں بزی تھے، اور پھر علی نے میرے کیسز سارے دیکھے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے لائر نہیں ہیں. انہوں نے بھی میرے کیسز جو کیے ہیں سارے، جتنے شہروں میں بھی ہوتے رہے، وہ سب علی نے ہی فالو کیے ہیں، وہ وہاں آتے بھی رہے ہیں. اور انہوں نے وہ بالکل فیملی کی طرح انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے میرے فادر کو کہا آپ مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ میرے سے فیس پوچھ رہے ہیں، اگر میں آپ کا بیٹا ہوا تو صنم میری بہن ہوئی، تو اپنی بہن کے کیس لڑنے کے میں پیسے تو نہیں مانگوں گا اب آپ سے نا. تو انہوں نے بالکل ایسے جیسے کوئی بھائی ہوتا ہے بڑا، انہوں نے اس طرح سپورٹ کیا. جب میں ایف آئی اے کے کیس میں بھی اریسٹ تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کے گاڑی میں بیٹھو، ابھی تمہیں یہ لے کے جا رہے ہیں کورٹ سے، صبح میں لے کے جاؤں گا. اور انہوں نے کورٹ میں بھی مجھے کال کر کے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں ہائی کورٹ میں ہوں، اگر تمہیں یہ بلوچستان لے گئے تو تمہارے سے پہلے بلوچستان میں پہنچوں. تو انہوں نے بہت مجھے سپورٹ کیا. تو جو میں اپنے لائرس کے معاملے میں بہت لکی رہی ہوں. تو وہ بالکل میرے ساتھ فیملی کی طرح رہے ہیں، چاہے نیئر انکل ہوں، چاہے علی ہوں، چاہے پاشا ہوں. انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں، ایک تو آپ کو پتہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا، آپ کو اریسٹ کیا گیا، پھر اسلام آباد لے کر آئے،
تو آپ کی ایک خبر یہ تھی کہ آپ کی بیٹی کی بازو ٹوٹ گئی, تب آپ بڑی مایوس ہوئی اور آپ کے والد کو بھی گرفتار کیا گیا. نہیں, بیٹی میری کی تو بازو فریکچر بھی مجھے انہوں نے بتایا ہی نہیں نا. وہ ہم جب کورٹ ہیئرنگ کے لیے جا رہے تھے تو وہاں اس بندے نے جو ڈیوٹی پہ ساتھ تھا میرے, اس نے مجھ سے پوچھا آپ کی بیٹی اب کیسی ہے, تو میں نے اس کو کہا میری بیٹی کو کیا ہوا ہے. اس نے کہا آپ کی بیٹی کا بازو فریکچر ہوا ہے نا, وہ ٹھیک ہو گیا. میں سوچوں میری کون سی والی بیٹی کا بازو فریکچر ہوا ہے, چھوٹی والی, مطلب وہ ظاہر ہے وہ میری بھانجی ہے, لیکن وہ میری امی نے کیونکہ شروع سے پالی ہے تو وہ مما ہی کہتی ہے وہ ہم سب کو ہی نا, تو وہ ظاہر ہے بیٹی کی طرح وہ بھی ہر جگہ ساتھ رہی ہے. میں سوچوں پتہ نہیں چھوٹی والی کا بازو فریکچر ہوا ہے کہ بڑی والی کا ہوا ہے, کس کی بات کر رہا ہے. تو پھر میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں. تو میں کورٹ گئی تو میری زونی سامنے بیٹھی ہوئی تھی, وہ 6 ویک سے بعد آئی تھی, اور میں نے کہا کہ اماں کو کہ اس کا بازو فریکچر ہوا تھا. تو اماں کہنے لگی وہ اس لیے نہیں آ رہی تھی بیٹا, تو میں نے تمہیں جھوٹ بولا کہ وہ اس کو گرمی لگتی ہے, کہتی ہے گرمی بہت ہے میں اس لیے نہیں آ رہی. تو ہم ڈاکٹر صاحبہ کو لیکن پتہ تھا. اس سارے ٹائم میں آپ سوچیں کہ ڈاکٹر یاسمین کو پتہ تھا, اور ان کی فیملی جب زونی ہاسپٹلائز تھی, ان کی فیملی پرسنلی وہاں ہاسپٹل میں خود رہی, کوآرڈینیٹ کیا ڈاکٹرز سے, سب کچھ انہوں نے دیکھا وہاں پہ. مطلب ان کی فیملی بھی اتنی سویٹ ہے, جتنی اچھی ڈاکٹر صاحب ہیں اتنی ویسی ان کی فیملی ہے. ان کی بہو, ان کے ہسبینڈ خود زناش کے پاس خود وہاں پہ رہے, انہوں نے خود سب دیکھا, زناش کی جو سرجری ہوئی سب. جو میرے ابو کا ہوا نا سین, وہ ہوا جب ہم گجرانوالہ سے نکلے. انہوں نے ان کو ایک ڈالے پہ بٹھا لیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ, میں جب اریسٹ ہو رہی ہوں, میں ایک دفعہ میں نے ریزسٹ نہیں کیا, آپ نے جتنی دفعہ بھی گرفتار کیا, یہ میرے ابو کو کیوں بٹھا رہے ہیں آپ, اور اس گاڑی پہ تو نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے, میں اپنے گھر پہ کیا بتاؤں گی کون لے کر گیا, آپ لوگ تو مکر جائیں گے, آپ تو مانتے نہیں بندے اٹھا کر. وہ کہنے لگے جی آپ پہلے گاڑی میں بیٹھے. میں نے کہا میں ابھی بیٹھی ہوں, آپ میرے ابو کو اتاریں. تو وہ جو انہوں نے, وہ پھر کافی وہاں پہ ہماری لڑائی ہو گئی, ہاتھا پائی بھی ہوئی, مجھے سارے ناخن واخن بھی لگے, میرے منہ پہ بھی. تو وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح نہیں, انہوں نے خیر زبردستی وغیرہ کی کافی, اور مجھے اس وجہ سے کافی لگا بھی. لیکن وہ پھر میں پریشان رہی, اور وہ کیا کیا کہ جی میرے ابو کو گاڑی میں بٹھایا 2 گھنٹے, کہ تم پیچھا کرتے ہو کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں, تو اس لیے تمہیں ادھر بند رکھیں گے گاڑی میں, کہ اپنی بیٹی کا پیچھا نہیں کرنا, اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو, ہم جس مرضی کیس میں لے کے جا رہے ہو, جہاں مرضی لے کے جا رہے ہو. کیس بتانا تو بڑی دور کی بات ہے, یہ بھی نہیں بتاتے تھے لے کے کہاں جا رہے ہیں. جیل میں سب سے دردناک سٹوری کس کی تھی جس پہ آپ بہت دکھی ہوئی ہوں کہ یہ ظلم ہے؟ انہوں نے اتنا ظلم کیا لوگوں پہ کہ وہاں پہ جو بیچارے, کوئی آئس کریم والا تھا, کوئی پیٹرول پمپ پہ جاب کرنے والا تھا, کوئی کسی ریڑھی لے کے گزرنے والا تھا, مزدور تھے, انہوں نے ان کو بھی اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. ہمارے ساتھ ایک عورت ہے بیچاری جس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا, اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی, وہ وہاں کینٹ میں کسی کے گھر پہ کام کرتی تھی بیچاری, وہ کسی کے گھر پہ کام کرتی تھی اور کسی کی ہیلپر تھی, اور وہ جا رہی تھی واپس, اور اس کو اٹھا کے جیل میں کہ جیو فینسنگ میں جی آ گیا جی نام اس کا, اور وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا پی ٹی آئی اور کیا عمران خان. مطلب بالکل ہی سادہ لوگ جن کو پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ویسی عورت تھی. اور کتنی عورتیں تھیں جن کا گھر کا گزارا اتنا مشکل تھا. ایک اور خاتون تھی جو خود وہاں پہ زمان پاک میں چائے کا اسٹال لگاتی تھیں, اور مطلب ایسے ایسے حالات والے لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا تھا. ایک فہمیدہ بیگم, ان کے بیٹے کو بھی چھوٹے کو ساتھ ہی اریسٹ کر لیا, وہ خود بھی 10 مہینے رہی, ان کا بیٹا بھی 10 مہینے رہا. پھر سمیہ تھی, ان کی بیٹی کا ایک کا رشتہ ٹوٹا, اور دوسری کا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے رشتہ دار سارے باہر سے آنے تھے, تو ہمیں تو آپ نے جو ٹائم دیا تھا ہم نے اس پہ شادی کرنی ہے, ہم نے اپنے رشتہ داروں کو کہا ہوا ہے. تو دوسری بیٹی کا رشتہ نہ ٹوٹے, اس وجہ سے اس نے کہا آپ شادی رکھ دیں. ان کے گھر کی پہلی شادی, اور ماں جیل میں تھی. وہ تو اللہ کی طرف سے اس کی شادی سے 2 دن پہلے ضمانت ہو گئی. کسی کا ہسبینڈ بھی فوت ہوا؟ ہاں, فرزانہ سرور صاحبہ کا ہسبینڈ, دیکھیں آپ, ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ چل کے کیونکہ جمع نہیں کراتے تھے کیونکہ اریسٹ ہو جاتی تھی, تو جب ان کے فادر کی ایسی کنڈیشن ہوئی تو انہوں نے اپنی مدر کے چل کے جمع کرا دیے. تو جو آپ سوچیں لیڈی وارڈنس اندر آئیں چھوڑ کے نا, وہ لٹرلی رو رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آج دیکھا ہے نا, ہم سوچتے ہیں کہ انسانیت کدھر ہے, کہ اس کے بچے لٹرلی ان کے پاؤں پڑے ہوئے تھے کہ آپ ہماری ماں کو جانے دیں, ہم آپ کو سچ بول رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ مرنے والی حالت میں ہے, تو ایک بار میری ماں کو جانے دیں کہ وہ زندہ دیکھ لیں میرے باپ کو. اس کے باوجود جی اس کو تھانے لے کر گئے. یہ تھانے لے کر گئے, اس کا پتہ کرایا کہ واقعی ہسبینڈ ایسا ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کو یہ کہہ کر چھوڑا کہ اگر ہسبینڈ کے جنازے پہ کوئی پی ٹی آئی کا آیا یا اس کو بلایا تو آپ کو وہاں سے ہی دوبارہ پکڑ لیں گے, یا آپ جی لے جائیں اپنے جو آبائی علاقہ ہے وہاں پہ جی, اور پی ٹی آئی سے کوئی آپ نے نہیں رکھنا. اس طرح کر کے انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں. اچھا, ایک خاتون کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے, دیکھیں یہ بات سننے والی ہے, ایک خاتون کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے, اس پہ بھی کنڈیشنز بتائی گئی اس کو, ٹھیک ہے, پہلے تو اس کی فیملی والے پاؤں پکڑے, ہاں کہ جانے دیں میری ماں کو آنے دیں, اور آ کے تاکہ وہ اپنے شوہر کو دیکھ سکے. اور پھر اس شرط پہ چھوڑا گیا, پہلے وہ کنفرم کیا گیا کہ وہ ڈیتھ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی. جب ڈیتھ ہو چکی تھی پھر اس شرط پہ چھوڑا گیا کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں آئے گا جنازے پہ, اور تدفین بھی یہاں نہیں ہوگی. ہاں جی, وہ آپ اپنے آبائی علاقے چلے جائیں نا,
تو مطلب کوئی آپ سے مطلب کانٹیکٹ ہی نہ کر سکے، آنے کا کوئی وہی نہ بنے. مطلب ایسے مطلب کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسے کام کیے ہیں ان لوگوں نے، جس کا کوئی آپ کو جواز ہی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ایسے. مطلب ایسے کسی کے اتنے مشکل وقت میں بھی آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. بہت کچھ کیا انہوں نے. ابھی ہمارے ساتھ تو پھر تھوڑی بچت ہو جاتی تھی، بندوں کو تو یہ زمینوں پہ سلاتے رہے ہیں. آپ عمر چیمہ صاحب کو دیکھیں، ان کو پورا باڈی پین ہے، وہ فزیو تھراپی ان کی نہیں کرواتے صحیح، ان کو میٹرس تک نہیں دیتے. ایک ایکس گورنر ہے، اس کو میٹرس تک نہیں دیتے، اس کو گھر سے کھانا نہیں آنے دیتے، اس کو جو بھی اسٹمک میں اس کے سٹونز ہو گئے، اتنے ایشو ہو گئے، مگر نہیں. اعجاز چودھری صاحب کی آپ ایج دیکھیں، محمود الرشید صاحب کی آپ ایج دیکھیں، ڈاکٹر یاسمین کی آپ ایج دیکھیں، اور 15 مہینے وہ لوگ ریمانڈس پہ ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، اور عدلیہ دیکھ رہی ہے. یہ تو عدالتوں نے دیکھنا ہے نا. رہا ہو کہ آپ باہر آ جاتی ہیں، آ کے پھر اس کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ابھی تک تو 2 تاریخ کا بھی ایک ریمانڈ نکلا ہوا ہے، ایک 3 تاریخ کا بھی ریمانڈ نکلا ہوا ہے، ایک 7 تاریخ کی بھی لاسٹ وارننگ ملی ہوئی ہے. تو ابھی تک تو یہی چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ابھی تو ہم ان سے ہی نہیں نکل پا رہے ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میرا KBK والوں کے علاوہ کسی اور سے کوئی رابطہ ہے بھی نہیں نا. تو مطلب اس سارے مشکل ٹائم میں انہوں نے ہی میری ہیلپ کی ہے. سب نے جتنے لوگوں کے ساتھ بھی میں کوآرڈینیٹ کرتی رہی ہوں، انہوں نے بیچاروں نے میرے فیملی کے ساتھ سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا کہ کس طرح نکالنا ہے، کس طرح ریسکیو کرنا ہے، کہاں بچانا ہے، کہاں رکھنا ہے، لے جانا ہے. انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا میرے ساتھ. اسد کیسر صاحب آئے، انہوں نے میرے والد کو کہا کہ آپ سیف ہے، آپ اس کو لاج میں لے جائیں اور وہاں رکھیں، آپ لوگ پوری فیملی وہاں پہ رہیں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے. علی امین صاحب نے کہا کہ آپ KP ہاؤس میں رکھیں، آپ لوگ اپنی سیفٹی کا خیال پہلے کریں. سب لوگ ایون جو MP MNA منسٹر، میں کہوں پتہ نہیں نام لینا سیف ہوگا نہیں بیچاروں کے لیے کہ نہیں، مگر وہ پرسنلی آئے، انہوں نے خود مطلب انہوں نے دیکھا کہ یہ سپروائز کیا کہ اگر دوبارہ یہ کچھ اس طرح کریں گے تو ہم نے کس طرح بچانا ہے. اور انہوں نے مطلب اس طرح انہوں نے جیسے فیملی ہوتی ہے آپ کی اس طرح سپورٹ کیا انہوں نے. تو مجھے بہت اچھا لگا. KP کے لوگ تو دے اللہ وہ بہت اچھے ہیں سب. اچھا صنم، اس سارے ٹائم کے دوران آپ کو کبھی کچھ کہا گیا، کچھ رائے دی گئی کہ لکھ کر دے دیں یا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیں تاکہ آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے یہ تو بار ہوتا رہا نا. جیسے آپ سوچیں ہم کورٹ جاتے تھے، میں جج کہہ دیتے تھے کہ آپ کو پتہ تو ہے گرفتاری ہونی ہے تو بار کیوں اور اب ضمانت رکھوا لیتی ہیں. اب ان کے پاس ایسا کوئی تھا ثبوت تو تھے نہیں کہ جس پہ وہ ضمانت ریجیکٹ کرتے کہ بھائی کن بیسس پہ کرتے. تو ضمانت تو ان کو دینی پڑتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ کیا فائدہ، آپ اتنے کیس بعد میں بھگتیں گی، اتنی پیشیوں پہ جایا کریں گی، آپ ضمانت ہی نہ کرائیں. اور یہی میسج ہمیں جیل میں آتا تھا کہ جی آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑے عرصے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، ضمانتیں نہ لگوائیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. پھر آ جاتا تھا کہ جی آپ یہ ویڈیو نہ بنوائیں، باہر جاتی ہیں تصویریں نہ اتروائیں، منع کریں، تو نعرے نہ لگائیں، یہ جو لیٹر لکھتی ہیں جی لیٹر لکھنا بند کر دیں. پھر آ گیا کہ جی یہ الیکشن لڑنے کے لیے نام نہ دیں. تو یہ ایسی چیزیں آتی رہتی تھیں. ایون جب ہم سرگودا بھی جا رہے تھے میں اور عالیہ، تو انہوں نے اس دن بھی ہم دونوں کو کہا کہ سب تو اپنے گھر چلی گئی ہیں، سب اپنے بچوں میں ہیں، آپ کیوں اڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ بھی کیوں نہیں مان جاتی بات، آپ بھی کہہ دینا. پھر ایون مجھے تو یہ تک انہوں نے کہا کہ آپ صرف اپنے جو الفاظ ہیں وہ آپ نرم کر دیں، آپ صرف اپنا لہجہ تھوڑا ٹھیک کر لیں، مطلب اگر آپ کو ہمیں سنانی بھی ہے تو مناسب الفاظ میں سنائیں آپ. تو مجھے تو ایسی چیزیں ہوتی رہی. ہم نے دیکھیں میں پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم کوئی اسلحے لے کے نہیں گھومتے، ایک زبان ہی ہمارے پاس نا، وہ ہم نے گروی تو نہیں رکھوائی ہوئی نا، تو وہ ہم کیوں اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں. ہمارے پاس حق ہے، ہمیں آئین میں ہے، ہم اپنی مرضی کی حکومت چنیں، اپنی مرضی کا وزیر اعظم چنیں، جس کو مرضی سپورٹ کریں. اس سارے ٹائم کے دوران ایک چیز دیکھی گئی کہ صنم جاوید ہمیشہ مسکراتی ہوئی نظر آئی. یہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز تھا؟ جب بھی دیکھا، جہاں بھی دیکھا، صنم مسکرا رہی ہے. دیکھیں ایک تو میری فیملی ریزن تھی، کیونکہ جب وہ ہمیں دیکھتے تھے ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیل میں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ نہیں، آپ اپنے حصے کی جتنی کوشش آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ اس طرح پھر وہ کرتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اس کو باہر نکال لیں. تو پھر اس لیے بہت ضروری تھا ان کو یہ دکھانا. دوسرا ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے مسکرانے سے بہت لوگوں کو آگ لگے گی. تو ہم نے ایکچوئل تو کہیں آگ لگائی نہیں تھی. ہم نے کہا اب اتنے پرچے ہوئے ہیں تو دل میں تو کم از کم لگائے نا. جن لوگوں کو بہت تکلیف ہے ہمارے ہنسنے سے، ہمارے صحیح لگنے سے، ہم ان کو صحیح لگ کے دکھائیں. اور اس سے لوگ بہت موٹیویٹ ہوتے تھے. لوگوں کو لگتا تھا کہ یار اگر یہ برداشت کر سکتی ہیں تو پھر ہمیں کیا مسئلہ ہے.